بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، ایک محب وطن پاکستانی ان دو چار صحافیوں میں شامل جسے پاکستان میں بین کیا، اور یہ میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں۔ اس میں آخر میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس وقت آپ چونکہ اپنا فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے VPN جنہوں نے لگایا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں لگایا وہ بھی لگا لیں۔ خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے بعد مزید جو ہے تفصیلات آئیں، اپڈیٹنگ معاملات ہیں۔ خان کی ضمانتوں کے کیس میں بڑی تیزی اور ملاقات اڈیالہ میں جو ہونے کا امکان ہے، عمران خان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں کیا دم خم ہے، اور اس پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل، اور جو اس وقت تحریک انصاف کے ممبران کی بڑی تعداد عالیہ حمزہ کی وجہ سے اس وقت پہنچی ہوئی ہے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں۔ پھر جیل ٹرائل کا آج شاہ محمود قریشی نے بائیکاٹ بھی کیا۔ خیبر پختونخوا سے جو تحریک چاروں صوبوں کی آج شام بڑا اجلاس ہے، اور اس میں فیصلہ متوقع ہے۔ القادر ٹرسٹ 9 مئی کے دونوں معاملات بھی ہیں، اور مزید اس کی جو لاقانونیت ہے، عدالتوں کی جو مچھلی منڈیاں بنی ہیں، اس وقت قاضی بھی آپ کو پتہ ہے بڑی اہم معاملے پر سامنے ہے۔ ایک طرف صحافیوں کے اکاؤنٹس بھی بند ہو رہے ہیں، مقدمات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوحہ ڈپلومیسی میں ٹرمپ کی بھارت کی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ معاملہ آج اپڈیٹ ہو گیا، لیکن آج جس طرح میں نے کہا عمران خان کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت تحریک انصاف کے جو رہنماؤں جن کی 6 نام سامنے آئے ہیں، اس میں علی امین گنڈا پور ہیں، اس میں فردوس شمیم ہیں، رانا عاطف ہیں، اسامہ حمزہ، میاں غوث اور فیصل جاوید۔ یہ لوگ عمران خان سے ملیں گے۔ پچھلی ملاقات میں علی امین گنڈا پور کو نہیں ملنے دیا گیا تھا، اور چونکہ آج عمران خان کے کیسز بڑے اہم ہیں، القادر ٹرسٹ کا، اور اس کے علاوہ 9 مئی کے 8 کیسز، القادر میں بشرا بی بی اور عمران خان اس کیس میں آپ کو پتہ ہے ان کی سماعت جو جنوری کے بعد اب شروع ہو رہی ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے 8 کیسز ہیں اس پہ بھی ضمانت ہے۔ اس سے آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان مذاکرات کی اہمیت کیا ہے، 9 مئی کے معاملے پر یہ کریں گے کیا۔ یہ آپ کو جو آگے مذاکرات کی میں پوری سٹوری بتاتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا تحریک انصاف اس کے بعد چاروں صوبوں سے کس طرح اپنا پورا معاملہ شروع کرے گی، کیونکہ جنید اکبر نے اس پہ بڑی اہم مشاورت کی ہے۔ وہ تفصیلات بھی آگے ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ اڈیالہ کی جو ملاقات عمران خان کی ہے، اس پہ حکومتی میڈیا نے تو باقاعدہ موقف لیا، ان کے صحافیوں نے باقاعدہ طور پر فرنٹ ہیڈ لائنز بنائی ہیں کہ آج مذاکرات میں علی امین گنڈا پور کی جو بات چیت ہے وہ عمران خان کے حوالے سے، کہ انہیں جو کہا گیا تھا کہ بڑا، اور اچھا کہنے والا کون ہے، مستند جھوٹا شخص جسے قرار دیا گیا انصار عباسی صاحب، جو کہے نا سورج مشرق سے نکل رہا ہے، تو لوگ نہیں مانتے، لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں اور بڑا اصرار کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی واردات بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، شہباز شریف کو سگنل مل گیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے لگاتار اپنے حکومتی صحافیوں سے خبریں چلوائیں کہ جی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو۔ پھر شفا زئی کا پروگرام آپ دیکھیں، اس میں طارق فضل چودھری نے کہا جی کہ ہماری پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ ہو گیا، میں اس پہ بات نہیں کرتا کیونکہ پھر یہ معاملات رک جاتے ہیں۔ اور جو ملاقات کی اجازت بھی آج اگر ملاقات ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما شہرام ترکئی ہیں جیسے، اس نے کہا جی آنے والے دن بڑے اچھے، گفتگو کا عمل شروع ہو گیا، خان کی رہائی کی کوششیں۔ اب اس میں اس وقت سوشل میڈیا سمیت پاکستانی تقسیم ہے، 2 رائے ہیں۔ ایک تو عمران خان کا تو آپ جانتے ہیں پہلے دن سے موقف مذاکرات کا ہونے چاہیے، ایک جمہوری رہنما ہے، وہ ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کبھی عمران خان نے آج تک مذاکرات سے انکار نہیں، وہ تو خود مذاکرات کے حامی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگیں بھی مذاکرات پر ابھی ختم، دیکھیں یہ پاکستان بھارت کا معاملہ ٹیبل پر ختم ہو رہا ہے، اور ٹیبل پہ جانے کی شرائط کیا ہیں، یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت کوشش کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنی شرائط پہ اس ٹیبل پہ خان کو لائے، اور خان کیا چاہتا ہے کوئی غیر قانونی غیر آئینی شرائط نہیں مانے گا، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ باقی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ نیک نیتی سے بھی کام کریے، بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ جینونلی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی مذاکرات سے ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں احتجاج کرنے کے بعد بھی مذاکرات کرنے تو پہلے کیوں نہ کر لیں، کچھ بیچ میں 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، وقت حاصل کر رہے ہیں تاکہ عوام کی توجہ ان اہم ایشو سے ہٹائی جائے۔ مثال کے طور پر عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو ہے، بہت بڑا معاملہ، پوری دنیا میں اس وقت آپ کو پتہ ہے اس کا تہلکہ مچا۔ رچرڈ گرنیل نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر جمائمہ خان کی ٹویٹ کی۔ اوورسیز پاکستانی متحرک ہو چکے ہیں اس وقت، جو تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں وہ بھی، اور اوورسیز اپنی کیپیسٹی میں، کیونکہ ہر فورم پر عمران خان کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل لیول پر جو فیملی کو آنے کی ہم بات کرتے تو وہ اب سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ کو یہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، گلوبل انفلوئنسز کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ یہ ملاقاتوں کا انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اقوام متحدہ بھی جانا پڑا تو جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ تک بھی جانا پڑا تو جائیں گے، اس میں تیار ہیں۔ ان کے ساتھ انسانی حقوق کے تمام بڑے وکلاء بھی۔ اب یہ کوشش ہے کہ توجہ اس معاملے سے ہٹا دی جائے تاکہ عمران خان کی رہائی کی کوئی انٹرنیشنل جو کوشش پاکستانی کر رہے ہیں وہ پس منظر میں چلی جائے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ پھر بتایا جائے کہ بات چیت سے حل ہوں گے، عمران خان رہا ہو جائیں، اور سارا اب ہم سب جانتے ہیں یہ بات، اس میں کوئی 2 رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایسی کوئی خواہش نہیں، ان کے اوپر کوئی دباؤ فی الحال ایسا نہیں ہے۔ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، دیکھیں مذاکرات طاقت، ہتھیار یا دولت سے نہیں ہوتے، یہ صبر سے ہوتے ہیں، وقت کے کنٹرول سے ہوتے ہیں، بات چیت کی رفتار سے ہوتے ہیں،
کوئی جلد بازی سے، اعتماد کی کمی سے نہیں، اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنا، اور خان اعصاب کو کنٹرول کرنے کا ماسٹر ہے. اللہ نے اسے بہت مضبوط اعصاب دیے ہوئے. یہ طاقتور پارٹیاں کیا دباؤ ڈالی، اسٹیبلشمنٹ نے دیکھے کیا دباؤ ڈالو ہوئے. میں آپ کو اس کی ذرا تفصیل نہ غور سے سنیں کہ ہماری شرط نہ مانی تو یہ ہو جائے گا. یہ چاہتے ہیں وقت حاصل کریں زیادہ سے زیادہ، انہیں اور کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس اقتدار کو لٹکانا ہے. آپشنز کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی پارٹی آپ کی نسبتاً کمزور ہو گئی ہے. اب اس وقت کرنا تو یہ چاہیے نا کہ ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اسے دکھائیں دنیا کو، بین الاقوامی حمایت کی کوشش کریں. مذاکرات میں تو دیکھیں عام طور پر کچھ شرائط ہوتی ہیں، کوئی قیمت ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھے فلسطین کے جیسے مذاکرات ہوئے اسرائیل کے ساتھ، یوکرین کے ہوئے روس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، یا بھی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ امریکہ نے کیے مذاکرات، وہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی ہم قیدی رہا کریں گے، تم حملے روک دو. یہ سارا آپ سنتے ہیں، اگر ہمارا معاہدہ نہ مانا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ایران نے بھی کیا موقف اختیار کیا آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے، کسی ظالم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، جو کرنا ہے کر لو. اب امریکہ مجبور ہے، عرب دنیا. اچھا دیکھ لیں آپ، یہ تھوڑا سا تمہید ماننا ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں ایک گولی چلائے بغیر خربوں ڈالر عرب دنیا سے لے گیا. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یمن چینل نے جاری کی، ٹرمپ اونٹ پہ بیٹھا ہوا، پیچھے سونے کے ذخائر، اس سامنے عرب ناچ رہے ہیں سارے. تو یہ اس کا ایک مذاکرات کا طریقہ ہے. وہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے دوحہ میں ابھی جو قطر میں ہندوستان کے کھرپتی بزنس مین مکیش امبانی سے مل رہا ہے، یہ بھی ظاہر ہے پاکستان کے مذاکرات کی طرف جانا ہے. پاکستان ہندوستان کے مذاکرات تاجروں کے مذاکرات ہیں نا، کیونکہ تاجر ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی تاجر ہے، مکیش امبانی، سجن جندال بھی تاجر ہیں، اور ادھر آل شریف بھی تاجر ہیں. ان کے کاروباری تعلقات بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں جنہیں نے استعمال کرنا ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ٹیبل پر بٹھائے گا، وہاں مذاکرات کا انجام ہوگا. وہی یاد رکھے ان تاجروں کے مذاکرات میں جس طرح نواز شریف نے کارگل میں مذاکرات کیے تھے، ممبئی حملوں کے بعد کیے تھے، اور حکومتیں اس کی ختم ہوئیں. یہ جنگیں ہار کے آپ کو پتہ ہے جو جنگیں جیت کے یہ جنگیں ہار گیا، کیونکہ تاجر مذاکرات نہیں کر سکے. اسلام کی تاریخ ہے، ان کا مقصد نفع ہوتا ہے، سودا چاہے نقصان پہ بک جائے. رہنما تو عدل و فلاح اور ریاست کے سوچتا ہے، مفادات کا سوچتا ہے، ریاست کے، وہ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتا. یہ سوچتے ہیں رزق کم ہو، دال روٹی چلے. بین الاقوامی دباؤ میں بھی آتے ہیں، ان کے اثاثے بھی موجود ہیں باہر پڑے ہوئے. تو انہیں قوم کی غیرت، فوج کی قربانیوں، کشمیر کی پوزیشن، ان چیزوں سے کوئی دور دور تک غرض نہیں، بالکل کوئی غرض نہیں. یہ صرف انٹرنیشنل طاقتوں سے دوستی چاہتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے جو اقتدار ہیں وہ. بہرحال میں کدھر چلا گیا، مذاکرات جو عمران خان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، دیکھیں جماعت کے طور پر تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنے کارڈز نہ دکھائیں، سوچیں کہ ان کی مخالفین کی کمزوریاں کیا ہیں. مثلا ایک بل امریکہ میں پیش ہوا بہت بڑا، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اس کے علاوہ عوام کی طاقت سب سے بڑا معاملہ ہے، اور مزاحمت جسے ڈرتے ہیں لوگ. دیکھیں خان اس وقت 650 دن سے مذاکرات کے معاملے میں کامیاب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اس آپ عمران خان کو کمزور نہ سمجھیں. میں آپ کو بتاؤں اس کی اب یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں زور لگا رہی ہے. پولیگرافک ٹیسٹ، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ، یہ پنجاب کی حکومت نے درخواست کیوں منظور کی؟ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں. 649 دن، 1 سال 9 مہینے 10 دن سے عمران خان کی قید میں، ٹیسٹ کروا لیتے بھئی. یہ اچانک ٹیسٹ کرنے خیال کیوں آیا؟ یہ ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے بیسیکلی؟ یہ جس طرح پولیس یا تحقیقاتی ادارے کرتے ہیں، ان ٹیسٹ کی قانونی حیثیت بڑی کمزور ہے. عدالت میں ثبوت کے طور پر یہ رد ہو جاتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ 100% درست ہو ہی نہیں سکتا. دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، سانس لینے کی رفتار، پسینہ کتنا آ رہا ہے، یہ مشین دیکھے گی. جھوٹ پکڑنے والی جو لائے ڈیٹیکٹر جسے کہتے ہیں کہ جی بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. اب آپ اس لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ میں، یا وہ جو دوسرا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ سائنس میں ٹیکنیک ہے، سائز دیکھنا ہے آپ نے، شکل دیکھنی ہے، اونچائی دیکھنی ہے، مختلف زاویوں سے جو تصویریں ہیں، مطلب وہ 3D ماڈلز میں استعمال کرتے ہیں، چہرے کی شناخت ہے، وہاں بندہ موجود تھا نہیں تھا. اب ان کے پاس 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، بالکل کوئی ثبوت نہیں، اور جو ہیں ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے. بھئی 2 پولیس والے ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ سارا. اب یہ سارے رد ہوں گے، اور ان کے فیصلوں کو عدالتوں میں تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اب یہ جاننا چاہیں گے عمران خان سچ بول رہا ہے جس کی زندگی سچائی پر مبنی ہے، جو عوامی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے ہے. دیکھیں خان کے تو میں نے بیانات بڑی اسٹڈی کی، مجھے تو خان کی بیانات میں کبھی جھوٹ نظر نہیں آیا. جب بھی عمران خان نے غلطی کی، عمران خان نے اس کی اصلاح کی اور اس کو تسلیم کیا. اپنی غلطی پر کبھی وہ ان جاہلوں کی طرح اکڑ نہیں گیا. اور 9 مئی تو 2+2=4 کی طرح، سچ دھوپ کی طرح، صاف آئینے کی طرح شفاف ہے. کوئی ابہام ہے ہی نہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن. تو اس لیے جو عدالتوں میں بھی لوگ رہا ہوئے جنہیں زبردستی قید کیا گیا، جن کی قید پوری ہوگی، وہ صرف اس کے اوپر مہر لگانی ہے کہ ہم نے چونکہ غیر قانونی کام کی سزا دے دی، اور کوئی معاملہ نہیں تھا. ملٹری عدالتوں میں آپ چلے جائیں، وہاں تو ثبوت کی ویلیو نہیں ہے، جو لکھ دیں وہ فیصلہ وہی ہے. اب جو عمران خان کے بیٹوں نے بات کی جس کی وجہ سے یہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 14 سال القادر ٹرسٹ کی، آپ کو پتہ ہے سزا کی تو آدھے گھنٹے کی سٹینڈنگ نہیں ہے اس کی. بدکردار جج بھی سامنے بیٹھا ہو، وہ بھی مجبور ہوگا کیس کو دیکھے گا، سامنے رکھے گا تو وہ ردی کی ٹوکری میں ہی پھینکے گا. اس لیے انہیں ایسا کیس چاہیے
جس طرح نواز شریف پر مشرف کے جہاز کے اغوا کا بنایا گیا تھا کہ جس نے آرمی کے چیف کے جہاز کو اغوا کیا، اس کی سزائے موت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو میں انہوں نے کیس میں، عمران خان پہ کوئی ایسا کیس نہیں بنا سکے۔ کوئٹہ میں انہوں نے کوشش کی، وہ اتنا بھونڈا کیس تھا کہ مرنے والے کے لواحقین کہہ رہے ہیں عمران خان کیسے کہتا لوگ، ہم کوئٹہ میں، وہ بیٹھا پنجاب میں، وہ تو قید تھا اس دن۔ پھر انہوں نے ضلع شاہ کا کیس بھی بنانے کی کوشش، نہیں بن سکا۔ تو اب ان کے پاس یہ جنرل فیض والا انہوں نے معاملہ شروع کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسا امکان ہے کہ عمران خان کو زبردستی اس میں شامل کیا جائے یا یہ جنرل فیض کو سزائے موت جیسی سزا دیں۔ کورٹ مارشل میں جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں وہ میں نے ساری چیک کی، وہ انہوں نے یا تو ختم کر دی، کچھ آدھی سے بھی بالکل کم ہوگی، کچھ واپس ہوگی، ان کی پینشن تک لگی۔ تو یہ صرف مقصد ہے عمران خان پہ دباؤ ڈالنا، توڑنے کے لیے، ڈیل پر راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو امید ہے بات ساری سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ نقصان خان کو پہنچانے کا سوچ نہیں سکتے۔ بلوچستان میں اکبر بگٹی کے ساتھ 25 سال پہلے جو ہوا، آج پورا صوبہ بربادی سے نہیں نکل سکا۔ خیبر پختونخوا تو انہیں پتہ ہے کیا ہے وہاں کے حالات، اور ایسی کو مس کیلکولیشن کا یہ نہیں سوچ سکتے۔ دباؤ البتہ ضرور ڈالیں گے، اور اس کی بھی دیکھیں انہیں وجہ نظر آ رہی ہے کہ جی ٹرمپ عرب امارات، سعودی عرب، قطر کے دورے میں ہے، وہاں اسرائیل کو تسلیم کی پوری کوشش ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں اگر سعودی عرب نے تسلیم کیا، سعودی عرب کہے گا جی پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، یہ بھی ساتھ مل کے تسلیم کریں تو یہ ہائبرڈ رجیم ہے، ان سے ہم یہ معاملہ تسلیم کروا لیں گے، اس وقت ملک میں شور نہیں مچے گا، لوگ چونکہ خوفزدہ ہیں نہیں بولیں گے، خاموشی سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے یہ سمجھ رہے ایک کارڈ ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ ابھی تک اس معاملے میں کھل کے سامنے نہیں آ رہا۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کا عمران خان کو اور پاکستان میں کیا رد عمل، عوام کیا رد عمل دے، یا آنے والی دہائیوں میں اس کا کیا رد عمل ہوگا، یہ نفرت کس طرح عروج پہ جائے، کیونکہ اسرائیل کو ان حالات میں تسلیم کیا جائے جہاں آپ کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو۔ یاد رکھیں امریکہ نے کروڑوں ڈالر لگا کے عوامی حمایت کی کوشش کی ہے، تو بہرحال یہ معاملہ سامنے آ جائے گا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عدلیہ میں جو کیسز چل رہے ہیں، 9 مئی کے ٹرائل میں دیکھیں شاہ محمود قریشی نے جیل ٹرائل کا انکار کیا، بائیکاٹ کیا، انہوں نے بلا کے پروسیکیوشن نے کہا، کیس جب چلا تو پروسیکیوشن نے کہا جی ہمارے پاس تو ثبوت نہیں، ہمیں مزید ٹائم دیں۔ شاہ محمود قریشی نے جج سے کہا آپ سنائیں سزا، اس عدالتی ٹرائل کا خدا را کو پردہ رکھ لیں، کوئی ڈرامہ کر لیں، کوئی لبادہ اوڑھ لیں۔ یہ یزیدی قوتیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہمارے ورکرز کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں طاقت کے نشے میں، انہیں تو روک دیں، ڈرامہ کریں جو ڈرامے کر رہے ہیں آپ۔ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ بھی اسی طرح، سینیورٹی کا معاملہ سپریم کورٹ میں، اس کی بھی سماعت ہے، اور یہ چیف جسٹس عمر سرفراز ڈوگر کی ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ یہ سرفراز ڈوگر ہی سن رہا ہے، جس کی اس وقت سماعت اپنے سینیورٹی کی ہے، وہ شاید اگلے ویلاگ میں تفصیلات آئیں گی، اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کیس کو ملتوی کریں گے، فیصلہ کن مرحلے تک لے کے جائیں گے، کیا کریں گے۔ اب آخر میں ایک دفعہ پھر اپنا، آپ کو پتہ ہے وی پی این کا جو لوگ ویڈیوز لگا کے دیکھ رہے ہیں، جو ہم لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ آواز چل رہی ہے۔ جس طرح خان کی آواز کو ہم لوگوں نے بند نہیں ہونے دیا، تصویر کو بند نہیں ہونے دیا، میرے تھمبنیل پہ دیکھیں خان کی روز تصویر ہوتی ہے، صبح دوپہر شام۔ اب ہمارے اکاؤنٹس بند ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے وہ آواز نہیں بند ہونے دی تو انشاءاللہ جو ہماری آواز ہے یہ بھی نہیں بند ہوئی۔ افسوس مجھے بڑا ہوا، یقین کریں، بحب الوطن لوگ ہیں ہم کہ بین پاکستان میں، اپنے ملک میں بین، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں عمران خان کو غدار قرار دے دیا، تو ہم کس کھیت کی مولی؟ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام رسان یہ سارے لوگ تو ضلالت سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ 640 دن سے وہ بندہ جیل میں ہے، اس کے ٹویٹ پڑھ کے نقطے کامیں ڈھونڈ رہے ہیں ہندوستان کے معاملے میں۔ ایسے ہی ہماری بھی چیزیں نکالتے، وہ کہا، یہ کہا، وہ کہا، 2-4 وکلا سے وہ ٹویٹ آپ کو پتہ ہے خان کی ریسرچ کر کے بڑی مشکل سے وہ بناتے ہیں، ڈھونڈ کے ریسرچ کر کے۔ یہاں جو بفرے ہوئے سانڈوں کی طرح شریف خان اور چیختی چلاتی چنگاڑتی مریم نواز جو تحریک انصاف پہ کل بجلیاں گرا رہی تھی، مودی کے خلاف بول رہا تھا ایک لفظ، وہ صحافیوں نے منہ میں لیا ہوا ہے وہ آلو، کہ جی نواز شریف کی خاموشی نے بھارت کو ہلا دیا۔ بہرحال اب اس پہ کیا بات، بہرحال آپ لوگوں کا خیال رکھنے کا میں بڑا مشکور ہوں، اور جیسا میں نے پہلے کہا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وی پی این پہ لوگوں کے پروٹون نام ہے، شاید پروٹون کا استعمال کریں۔ ابھی وہ شہباز گل صاحب نے کچھ ریسرچ کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پہ کیا کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔